آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے خودداری۔ یوم آزادی میں ایک دن باقی تھا۔ ملک بھر میں اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس موقع پر حمزہ کو آل پاکستان تقریری مقابلے میں قسمت آزمائی کرنا تھی۔ یہ مقابلہ سال میں ایک بار منعقد کیا جاتا جس کا اسے بڑی بے صبری سے انتظار رہتا تھا۔ بچپن ہی سے اسے مقرر بننے کا جنون تھا۔ اسکول کے زمانوں میں ایسے مقابلوں میں شرکت کرتا آیا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا مگر آج تک اول انعام سے محروم رہا تھا۔ اس بار اس کی چھٹی حص یہ احساس دلا رہی تھی کہ اول انعام اس کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گا۔ اس نے تقریر کی جو خوب تیاری کی، عمدہ معلومات کے ساتھ کئی مضبوط حقائق اس کی تقریر میں شامل تھے، اچھی لفاظی اور بہترین اشعار کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی تقریر گھر والوں کے سامنے پیش کی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سراہا، دوستوں نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ بس اب اسے اس گھڑی کا انتظار تھا جب اسٹیج پر اس کا نام پکارا جانا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ تیاری ہر لحاظ سے پوری تھی، حلیہ بھی بہتر تھا، سر کے بال ذرا بگڑے ہوئے تھے۔ ویسے حجام کی تلاش میں چل نکلا جہاں اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑتا۔ وہ مارکیٹ میں گشت کرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ہی کے دن سب کو بال کٹوانے تھے۔ جس دکان پر جاتا آگے لمبی قطار پاتا۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسی تلاش میں گزر گیا۔ بالآخر اسے مطلوبہ حجام مل گیا۔ اس دکان میں حجام کے علاوہ ایک ہی شخص تھا جو گردن جھکائے بال منڈوا رہا تھا۔ وہ انتظار کے لیے نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے خیالوں میں تقریری مقابلہ چھایا ہوا تھا، اس لیے آس پاس کی دنیا سے وہ کٹ سا گیا تھا۔ البتہ ظاہری طور پر اس کی نگاہیں حجام کے فن پر جمی ہوئی تھیں۔ حجام نے بال کاٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو جواباً حمزہ نے بھی اسے نظریں ملائیں۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ سبب کیا تھا حمزہ جان ہی نہ پایا، اور نہ ہی اسے اس بات سے کوئی مطلب تھا۔ حمزہ کو تو آگے بڑھنا تھا، اول انعام حاصل کر کے نام کمانا تھا۔ اس نے حجام لڑکے پر سے دھیان ہٹانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک اسے حجام کی چار میں ایک لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اس پر حمزہ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، آپ چلتے ہوئے لنگڑا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری ٹانگ میں فریکچر ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اوہ، جان کر دکھ ہوا، یہ فریکچر ہوا کیسے؟ حمزہ نے رسماً افسوس کے بعد پوچھا۔ پاکستان میں فریکچر اس قدر کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ اسے ایک معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ عموماً اس کی کہانی بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ حمزہ کا ذہن اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، پھر بھی رسماً اسے ایسا انداز اپنانا پڑا۔ 4 سال قبل موٹر سائیکل حادثے میں یہ فریکچر ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں دم بخود رہ گیا۔ 4 سال بہت طویل عرصہ ہے، اب تک تو مکمل آرام آ جانا چاہیے تھا۔ میں ٹانگ کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ میری کیفیت بھانپ گیا، دھیرے سے مسکرایا، پھر کھنکھاتے ہوئے بولا، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں، پہلے آپ یہاں سیٹ پر تو بیٹھیے، آپ کی باری آ چکی ہے۔ اوہ، میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، مجھے شرمندگی ہوئی۔ اب میں کرسی پر تھا۔ حجام نے میرے بالوں پر دستی فوارے کی مدد سے پانی چھڑکا اور ساتھ ہی اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ 4 سال پہلے وہ موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہا تھا کہ سڑک پر پھسلن ہونے کی وجہ سے حادثہ ہو گیا۔ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں بہت غریب آدمی تھا، آپریشن کروانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں تھی۔ نیم حکیم سے طبی امداد لی مگر کام نہ چلا اور ٹانگ کے اندر پیپ پھیل گئی۔ میری تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا، نہ کھڑا ہوا جاتا تھا، نہ بیٹھنے لائق تھا۔ ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو وہاں سے مجھے ٹانگ کٹوانے کی ہدایت ملی۔ میں ڈر گیا کیونکہ میں اپنے کنبے کا واحد سہارا تھا۔ میرے اپاہج ہونے سے میرا خاندان بری طرح متاثر ہو سکتا تھا۔ میری آہوزاری کسی طرح ایک NGO تک پہنچ گئی۔ NGO نے مجھے سہارا دینے کے بجائے میرا استعمال کیا۔ امداد کے نام پر لاکھوں روپے لے کر چند ہزار خرچ کیے گئے۔ انتہائی سستے طریقے سے آپریشن کروایا گیا۔ ڈاکٹر نہ تجربہ کار تھا، وہ صحیح طور پر راڈ نہ لگا سکا۔ NGO کا مقصد پورا ہوا تو اس نے مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ راڈ ٹھیک نہ لگنے کی وجہ سے اب گھٹنے میں چبھتا تھا، میں پاؤں پر کھڑا نہ ہو پاتا۔ میری حالت پہلے سے بھی بدتر ہونے لگی۔ راڈ کو ٹھیک انداز میں لگانے کے لیے جلد از جلد بڑا آپریشن کروانا ضروری تھا۔ اس بڑے آپریشن کے لیے 1.5 لاکھ روپے خرچہ بتایا گیا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی جس کا انتظام میں نہیں کر سکتا تھا۔ حالات نے ایسا گھیرا کہ میں بھیک مانگنا میری مجبوری بن گئی، مگر میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہ دیتا۔ میں پاکستان کا ایک خوددار شہری ہوں۔ میں نے لنگڑانا قبول کیا مگر بھیک مانگنا مجھے کسی طور قبول نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یوں محنت کے بلبوتے پر 1.5 لاکھ روپے کی رقم اکٹھی کرنا ممکن نہیں ہے، مگر خودداری کو داؤ پر لگانا مجھے منظور نہیں ہے۔ میں لنگڑاتے ہوئے محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، جب تک سانس ہے خود پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔
ساتھ ہی اس حجام نے مجھے اپنے طبی معائنے کی رپورٹیں دکھائیں۔ اس کی کہانی سن کے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ حمزہ سوچ میں پڑ گیا کہ جس صورت میں بیٹھنا مشکل ہے، یہ لڑکھڑاتے ہوئے محنت مزدوری کر رہا ہے، خود تکلیف جھیل رہا ہے، مگر اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اچانک حجام کے روپ میں حمزہ کو پاکستان نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے حمزہ پاکستان کے روبرو ہو۔ میرا ملک بھی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ ملک بھی لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بچوں یعنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کیے ہوئے ہے، مگر بچے کس قدر ظالم ہیں کہ اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میرا ملک پاکستان قرضوں کا محتاج ہو چکا ہے۔ اس کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ امداد کے نام پر بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اربوں دکھا کر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ میرے ملک کی خودداری داؤ پر لگ چکی ہے۔ اسے صرف خوددار پاکستانی ہی لوٹا سکتے ہیں۔ میرے ملک کی سلامتی اور استحکام میں حجام جیسے خوددار پاکستانی ہی اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ خوددار پاکستانی سلامت رہیں گے تو ملک بھی خوددار کہلائے گا۔ بال منڈوانے کے بعد حمزہ نے اسے اجرت دی اور اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس سے مسکراتے ہوئے دوستی کے رشتے کو قبول کر لیا۔ پنڈال میں لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ تقریری مقابلے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر مقرر پورے جوش اور ولولے کے ساتھ عوام کے دلوں کو گرما رہا تھا۔ حجام سے ملاقات کے بعد حمزہ اپنی تقریر بالکل بھول چکا تھا۔ اس کے پاس الفاظ سے بڑھ کر احساسات تھے۔ اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا۔ باری آنے پر اس نے مائک سنبھالا اور تقریر کا آغاز کیا۔ خودداری پر بہت پڑھا سنا تھا، مگر جانے اس میں کون کیا بول رہا تھا کہ الفاظ سیدھا لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ ارادے نیک ہوں تو کامیابی مقدر بنتی ہے۔ جیسے ہی تقریر کا اختتام ہوا، پنڈال میں موجود حاضرین کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر سو خاموشی چھا گئی۔ اچانک حاضرین اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوب تالیاں بجانے لگے۔ جب انعامات تقسیم کرنے کی باری آئی تو حمزہ کو اول انعام سے نوازا گیا۔ اعزازی شیلڈ کے ساتھ 1.5 لاکھ روپے کا چیک بھی اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ برسوں سے دیکھیے خواب کی تعبیر بالآخر آج اس نے پا لی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ صدر مجلس نے آنے والی تمام لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ملک پاکستان کی خودداری کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں پوری ایمانداری کے ساتھ صرف کریں۔ صدر مجلس کی اس بات پر یقیناً اکثریت نے یہ عزم کیا ہوگا کہ وہ خوددار پاکستانی بن کر ملک کی سلامتی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد حمزہ مجلس سے رخصت ہوا اور سیدھا حجام کی طرف چل دیا۔ 1.5 لاکھ روپے کے چیک پر حمزہ سے زیادہ اس حجام کا حق تھا۔ حمزہ نے سوچا کہ میں اس خوددار پاکستانی کو پاؤں پہ کھڑا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ مدد لینے سے انکار کر دے گا، مگر ایک دوست کی طرف سے دیا جانے والا تحفہ وہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔